اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معارف مہدویت کے سلسلے میں آج کا درس طول عمر کے سلسلے میں ہے، طول عمر کے ذیل میں ہے۔ یہ طول عمر مبتلا بحث ہے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام سن 255 ہجری میں پیدا ہوا ہو اور آج 1441 ہجری میں بھی وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ اتنی طولانی عمر کس کی ہوتی ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ شک و شبہ ایجاد کرتے ہیں کہ آخر کم سے کم 1200 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 1186 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی امام موجود ہیں، زندہ ہیں، اور اس پہ بھی یہ روایت کہ جب امام آئیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے 40 سال کا کوئی جوان۔ یہ شک و شبہ ایجاد کیا جاتا ہے۔ طول عمر کے سلسلے میں 2-3 زاویے سے بحث ہوتی۔ سب سے پہلے جہاں محالات کی گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک ہوتا ہے محال وقوعی، یعنی آج تک ایسی چیز واقع ہی نہیں ہوئی، اور اگر کوئی چیز واقع ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اسے محال نہیں کہا جاتا، امپاسبل نہیں کہا جاتا۔ طول عمر ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں کسی کو طولانی عمر ملی ہی نہیں۔ تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کی عمریں بہت طولانی رہیں، مسلمان بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور سب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ محال وقوعی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 500 سال، 1000 سال، 1200 سال زندہ رہ سکے، یہ ہوا ہے۔ اور جب محال وقوعی ہٹ جاتا ہے تو پھر ذہن بھی کھل جاتا ہے۔ سید ابن طاؤس نے اس کی ایک مثال دی۔ سید ابن طاؤس ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلا ہمارے محلے میں ایک تالاب ہے، ایک جھیل ہے۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور جھیل پہ چلنے لگے تو سارے لوگ بڑے تعجب سے، پورا گاؤں، پوری بستی، پورا شہر اکٹھا ہو جائے گا، وہ تالاب پہ چل رہے ہیں، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگلے دن آ کے دیکھیں کہ 2 لوگ چل رہے ہیں، پھر بھی بھیڑ آئے گی۔ ایک دن ہو کہ 5 لوگ چلنے لگے، بھیڑ آئے گی لیکن کم آئے گی۔ ایک دن ایسا ہو کہ پوری بستی تالاب کے اوپر چلنے لگے، تو پھر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، پھر کوئی ادھر آنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو عام چیز ہو گئی ہے، سارے لوگ تالاب پہ چل رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب جہاز اڑا تھا سب دیکھتے تھے، پہلی مرتبہ آج بھی جس گاؤں میں گاڑی پہنچ جائے، 4 ویلر پہنچ جائے، بچے سب آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں ہر گھر میں 4 ویلر ہو، کوئی دیکھنے نہیں نکلتا، اس لیے کہ یہ عام چیز ہو چکی۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں تاریخ میں جو عمریں ہوئیں، انہوں نے جن عمروں کو بیان کیا اور تاریخ نے بیان کیا ہے، مسعودی تاریخ مسعودی سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، مرج الذہب سے۔ جناب آدم عمر 930 سال، جناب شیس عمر 912 سال، جناب انوش عمر 960 سال، جناب قینان 920 سال، مہلائیل 700 سال، جناب لوط 732 سال، جناب ادریس 300 سال، جناب متوشلخ 960 سال، لمک 790 سال، جناب نوح قرآن کہہ رہا 950 سال، بعض مورخین نے کہا 950 سال تبلیغی عمر تھی، 2500 سال کی عمر۔ اور اس کے علاوہ اتنی طولانی عمروں کا تذکرہ، اس کا مطلب یہ کہ طولانی عمر محال وقوعی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان لمبی عمر جیے۔ اس کے بعد تاریخ کے اعتبار سے بھی معصومین نے بیان کیا ہے، ائمہ کی روایتیں ہیں، وہ آنے والا آئے گا، اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی، اتنی طولانی ہوگی، اور یہ متواتر روایتیں اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ شک کریں گے آگے کہ معلوم نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تاریخ کے اعتبار سے بھی ثابت ہے۔ تیسرا زاویہ، خود لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ابلیس کی عمر سب مانتے ہیں، اللہ نے مہلت دے دی ہے، وہ وقت معلوم تک رہے گا، اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ جو مذہب عامہ والے اعتراض کرتے ہیں امام مہدی کی عمر کے سلسلے میں، وہ دجال کی عمر مانتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج کی عمر مانتے ہیں کہ ہزاروں سال کے ہو چکے ہیں، یعنی جو دشمن کے نمائندے ہیں ان کی عمروں کو تو تسلیم کیا جاتا ہے،
لیکن جو الہی نمائندہ ہے اس کی عمر نہیں مانتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 1200 سال تک زندہ رہے۔ اس کا مطلب یہ بغض و عناد ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اگلا زاویہ، فرض کر لیجئے جسے نہیں ماننا ہے، آج 1200 سال کی اگر امام 5000 سال تک بھی رہیں، 10,000 سال تک بھی رہیں، کبھی کبھی جب ضرورت بڑی ہوتی ہے تو اللہ فطرت بھی بدل دیتا ہے۔ آگ میں جائے اور کوئی جلے نہیں ہو سکتا، لیکن جب پروردگار کو اپنے ہادی کو بچانا ہوا تو ابراہیم آگ میں گئے لیکن جلے نہیں، اللہ نے فطرت بدل دی۔ کوئی پانی پہ جائے اور عصا مار دے راستہ بن جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے، لیکن جناب موسیٰ گئے، جناب موسیٰ نے عصا مارا، عصا مارنے کے ساتھ دریا میں راستہ بنائی، اس لیے کہ الہی نمائندے کی حفاظت کرنی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب پروردگار کو الہی نمائندے اپنے نمائندے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو وہ فطرت میں بھی تبدیلی ایجاد کرتا ہے۔ طول عمر امام زمان کاملاً عقلی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، منطقی بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔